الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه بالصدق والصفاء. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش رہے صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک سیدی یا رحمت للعالمین. سامعین محترم، ذرا غور کرنا ہے، بخشش کہاں اے صاحب قرآن تیرے بغیر، ملتی نہیں ہے دولت ماں تیرے بغیر. لا ریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسان نہ بن سکا کبھی انسان تیرے بغیر. گولاک کوششیں کریں ہم اپنے واسطے ہوں گی مگر نہ مشکلیں اساں تیرے بغیر. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وجہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد علی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ و علماء کرام، حاضرین ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کے خوبصورت عنوان سے منعون کیا گیا. آپ لوگ جس شوق کے ساتھ، جس ولولہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ حضور کے میلاد پر تشریف لائے، اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے. سامعین محترم، بیان تو ابد اقبلہ کا ہوگا. بندہ نچیز بس چند ہی منٹوں کے اندر سبق سنا کر اجازت چاہتا ہے. غور کرنا ہے کہ رب کائنات نے اعلان فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ ڈن مار کے لوگ جو مرضی کرتے رہے حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے. میں کہتا ہوں چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. وہ حرا کا چاند، وہ عرب کی روشنی، وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا جس کے سر پہ ورفعنا کا تاج میرے رب نے سجایا ہے، اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے. سامعین محترم، یہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمجھی تو تیرا نام لے کے رہ گئی. حدیث قدسی ہے لولا ما خلقت الافلاق، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمان پیدا نہ کرتا. اگلے مقام پر فرمایا لولا ما خلقت الدنیا، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا پیدا نہ کرتا. بلکہ یہاں تک فرمایا لولا کرما اظہرت ربوبی، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی شان ربوبیت کا اظہار ہی نہ فرماتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا. سامعین محترم، حضور علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں، سبب ایجاد عالم ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قاصے میں جنت کوثر ہیں. غور کرنا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قاصے میں جنت کوثر ہیں.
وہ کائنات کے رہنما اور رہبر مالی کے بحر و بحر ہیں، وہ خاک سے افلاک تک کے نبی ہیں، وہ ذرے سے ستارے تک کے نبی ہیں، وہ لوح سے قلم تک کے نبی ہیں، وہ فلک کے نبی ہیں، سمک کو سما کے نبی ہیں، افلاک کے نبی ہیں، انسان کے نبی ہیں، مکین و مکان کے نبی ہیں، وہ ہوش و طیور کے نبی ہیں، وہ نار و نور کے نبی ہیں، وہ فرشتوں کے نبی ہیں، وہ عرشوں کے نبی ہیں، وہ فرشوں کے نبی ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں، وہ حیوانات کے نبی ہیں، وہ جنات کے نبی ہیں، وہ دریاؤں کے نبی ہیں، وہ سمندروں کے نبی ہیں، وہ چشموں کے نبی ہیں، وہ کنویں کے نبی ہیں، وہ قطرے کے نبی ہیں، وہ ذرے کے نبی ہیں، وہ افلاک کے نبی ہیں، وہ نبیوں کے نبی ہیں، وہ رسولوں کے نبی ہیں، اور دو جہاں کا مالک کہتا ہے کیا کہتے ہو وہ تو میرا نبی ہے۔ توجہ ایک ہی جگہ ہے، خالق کے مخلوق کی توجہ ایک جگہ، دو جہاں میں ہر طرف دیکھو، عرش والے، فرش والے، کائنات والے، خالق کے کائنات والے سبھی کہتے ہیں میرا نبی، رسول کہتے ہیں میرا نبی، فرشتے کہتے ہیں میرا نبی، داروغ جہنم کہتے ہیں میرا نبی، رضوان جنت پکارتے ہیں میرا نبی، حوریں پکارتے ہیں میرا نبی، تاج ور کہتے ہیں میرا نبی، سوگند ور کہتے ہیں میرا نبی، دانش ور کہتے ہیں میرا نبی، دو جہاں کا مالک کہتا ہے کیا کہتے ہو وہ تو میرا نبی ہے۔ سامعین محترم، جب عبادت کا وقت آیا تو رب نے کہا تم عبادت کرو، میں قبول کروں گا تو سیکھ دوں گا۔ جب نبی پاک کی محبت کا مقام آیا فرمایا تم بھی ذکر کرو میں بھی ذکر کروں گا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اگر کافر پکا بے دین کافر تب یدا ابی لہب وتب کا تاجدار، یہ تاج ملا ہے اس کو، اور جہنم کے انوار سر پر رکھنے والا اگر ایک دن خوشی منائے اسے بھی ایک ہفتہ آرام مل جائے۔ اگر رسول اللہ کا غلام حضور کی آمد کی خوشیاں منائے اسے تو اپنی خوشی ملنی چاہیے نا۔ اس لیے رب نے اعلان فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرمایا جب رب تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہو فبذلک فلیفرحوا، پھر تم خوشیاں مناؤ، هو خیر مما یجمعون، دین و دنیا کی جتنی تم نعمتیں جمع کرو گے وہ کونین کی نعمتوں سے کم ہے۔ اس لیے کیا خوب کہا کہ با خدا خدا کا یہی حضر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کر ہو، میں جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مقام کے مقی ہوئے، سر عرش تخت نشیب ہوئے، یہ نبی ہے جس کے ہیں وہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں۔ آخری الفاظ پیش کرنے کے بعد میں یہ چاہتا ہوں، ایک مرتبہ صحابہ کرام نے حضور کی مجلس برپا کی ہوئی ہے، مسجد نبوی شریف کا صحن ہے، حضور نے آ کر پوچھا اے صحابہ آپ کیوں بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے؟ ما جلسکم، جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، جلسنا ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، ومن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بیکا آپ کو ادا کر کے، ہمارا حضور آپ مل گئے، ہم اس لیے اس نعمت پر اور آپ کی وجہ سے دین ملا، اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، فرمایا ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی ادا کر دیے۔ شاید کسی کا ترجمہ کسی نے کیا ہے کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں آپ کی وجہ سے دین ملا، ہم اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب آپ کوئی آپ سے پوچھے کیوں بیٹھے ہو، آپ کہیں گے محفل میلاد میں بات ختم ہو جائے گی، لیکن حضور نے صحابہ سے پوچھا اے صحابہ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو، میری آمد کی خوشیاں منا رہے ہو؟
صحابہ نے بردست عرض کی حضور ہم آگ اڑاتے ہیں ہم اس سے بیٹھے ہیں. اب حضور نے باقاعدہ قسم لی, صحابہ کرام نے باقاعدہ قسم دی, جب قسم لے لی پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے پر اٹھ کے نے فرمایا اے صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے, میں حجرے میں تھا, آتان جبرائیل علیہ السلام میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے, فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ, ہمارا محبوب ذرا باہر نکل کر کے دیکھو تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے. مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں میں نے نعمت دی تھی, کیسے قدردان نکلے, اب تک حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں. سامعین محترم, اس لیے خوش نصیب ہے ہم لوگ کہ ہمیں یہ دور ملا, رب نے ہمیں حضور کا امتی بنایا. میں کیا کہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بٹھا کر کہا مبشرا برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد, ہمارے لوگوں میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں, اب جو آنے والا ہے جس کے زمانہ منتظر ہے اس کا نام احمد ہوگا. وہ جس کے ذکر پر طاغوت نے نغمہ سرائی کی, وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی, دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان, جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئی باز, جس کی شان رحمت کے جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا, جسے یوسف نے اپنے حسن کی نے رنگ میں پایا. نہ دانم آم بھولے خندان چہرنگے بودارت کہ مرغے ہر چمنے آدھو ادارت, ہر کوئی حضور کی آمد خوشیاں منا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ رب کائنات نے اس محبوب کا ذکر بلند کر دیا ہے, اس لیے انبیاء کرام بھی حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے. اس لیے ہمیں تو رب نے خوش نصیب موقع عطا فرمایا. رب نے فرمایا تم خیر امت, تم خیر والی امت ہو. اس لیے رب تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وجود کائنات سے پہلے ایک تارا چمکا, جو وہ چمکا تو کیا چمکا, عرش سارا چمکا, وقت سجدہ عالم کا بدن سارا چمکا, زمین چمکی زمان چمکا آسمان سارا چمکا. رب تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.